اس کا جو پہلا میسج ہے وہ میسج آف نالج ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. 78,000 الفاظ کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرأ ہے. لگ بھگ 6,500 آیات، ان میں پہلی 5 آیتیں علم اور اسباب علم یعنی قلم وغیرہ سے عبارت ہیں. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے فخریہ انداز میں یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، انما بعثت معلما، میں اس کائنات گہتی میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابھی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اپنی گفتگو کے تمہیدی کلمات میں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. علامہ کہتے ہیں اے شبنم بر زمین افتندائی در بغل داری کتاب زندائی. اے شبنم کے پاکیزہ قدروں کی طرح زمین پر روندی جانے والی امت، یہ تیرے زوال کا ایک ہی سبب ہے کہ تو نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. آپ قرآن پڑھیں. قرآن میں جو فرشتوں کے سامنے حضرت انسان کا مجد و بزرگی و شرف و مرتبہ و تمکنت و وقار بیان کیا، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 31 میں یہ مضمون ہے. وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کارخانہ ہائے کرم سے جو علم ودیت کیا تھا، اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے ان کا تفوق بیان کیا گیا. اور پھر میں اور آپ جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. حضور جب کسی عابد کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا عابد نہیں جو خشک عابد ہو یا جو ہمارے حیطۂ خیال میں آتا ہے. حضور اسی عابد کا ذکر کریں گے جس کو اللہ مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضور نے عالم کا موازنہ کسی حقیر سے نہیں کیا، عابد سے کیا. اور عابد بھی وہ جس کی عبادت پر قبولیت کا صحرا چڑھا دیا گیا. فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے. اور پھر امام بخاری نے انما خلق لحدیث، تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ بخاری کو پیدا ہی حدیث کی ترویج کے لیے کیا گیا ہے. انہوں نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل. اس پر امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہے قول، ایک ہے عمل. قول و عمل سے بھی زیادہ جو چیز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ علم ہے. اس پر وہ آیت بھی لاتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو لا الہ الا اللہ ایک قول ہے، اس سے پہلے علم کا ذکر کیا. تو ہر جگہ پر ہر مقام پر اسلام نے علم کو فضیلت عطا کی.